جی ہاں بالکل، آپ ان کا شناختی کارڈ لے لیں. ہاں جی، اور پہلے تجربہ ہے ان کا اسی کام کا؟ اچھا پہلے گاڑی چلاتے تھے. اچھا بچوں کو بھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ ان کے پرانے کام سے ان کا ریفرنس لے لیں اور کوشش کریں کہ ان کی ساری معلومات حاصل کریں کہ وہ کام پر کیسے تھے، ٹائم پر آتے تھے یا نہیں آتے تھے. ہاں جی، ذمہ داری میں وہ کیسے تھے. ہاں، یہ ساری باتیں ضرور ان سے معلومات کریں ان کی. اور شناختی کارڈ کی کاپی لے لیں، 2 تصویریں لے لیں، اور ان کی جو درخواست ہے اس کو بھی آپ لے لیں. ہاں جی نہیں، یہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس مکمل پیپر ورک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے کل بات کرتا ہوں. اوکے، خدا حافظ. الیاسف، یہ فون پر کون تھا جس کی آپ اتنی پولیس والوں کی طرح چھان بین کر رہے تھے؟ کاشفہ، آپ کو یاد ہے چرچ میں ہم نے جو ہے سنڈے اسکول کے لیے اور چرچ کے لیے ایک ڈرائیور چاہیے ہمیں. اوہ ہاں ہاں. تو اس کے حوالے سے کسی نے مجھے ریفرنس دیا تھا ان کا، تو میں اس کا نام شمعون ہے، اور میں اس کے بارے میں دریافت کر رہا تھا کہ وہ کہاں کام کرتا ہے، پہلے کیا اس کا تجربہ ہے یا نہیں ہے، بچوں سے اس نے پہلے ڈیل کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا، یا پچھلے کام سے اس کا کوئی ریفرنس مل سکتا ہے. اس کی 2 تصویریں چاہیے تھی، شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے تھی، اور میں نے کہا تھا کہ درخواست کو بھی اس کی لے آنا. پر اتنا کچھ؟ کاشفہ، یہ اس لیے ضروری ہے، دیکھیں کہ یہ یہاں بچوں کا معاملہ ہے، چرچ کے بچوں کا معاملہ ہے، چرچ کی اور ذمہ داریاں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ چرچ کی ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے. اور ایسے شخص کو جس کو آپ بہتر طور پر جانتے نہیں ہیں اور اس کو آپ اچانک اس طرح کام پہ رکھ لیں اور پھر چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کے آپ کے لیے خراب ہوں، تو وہ درست نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نے کہا کہ پہلے ساری معلومات حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم انٹرویو کر کے تو ہے کام پہ رکھ لیں گے. الیاسف، مجھے آپ کا یہ آئیڈیا اچھا لگا، اور میں سوچ رہی تھی کہ ایک ہفتے کے بعد میں نے نوجوان بچوں کی ایک چھوٹی سی اسکٹ کروانی ہے خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے. تو میں ان کو اس طرح سے تیار کروں کہ وہ کلام مقدس کا مطالعہ کریں اور خود اس بات کی تحقیق کریں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے. کیونکہ میں نے سی ایس لوئس کی ایک کتاب پڑھی تھی، میئر کرسچینٹی. اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جو دعوے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے جو وعدے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم 3 باتیں عکس کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یا تو ان کے دعوے جھوٹے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو وہ دیوانے تھے، اور تیسری بات یہ کہ یا ان کے دعوے سچے ہیں. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا ایک ایک کال، ایک ایک دعویٰ جو انہوں نے کیا وہ بالکل سچا ہے. وہ ہمارے خداوند ہیں اور ہمارے نجات دہندہ ہیں. اور یہی بات میں چاہتی ہوں کہ نوجوان بچے جب وہ اسکٹ کریں اور جب وہ ساری معلومات حاصل کریں تو وہ خود اس بات کو دریافت کریں. کاشفہ، میں سمجھتا ہوں یہ سوچ جو ہے وہ آپ کی بہت ہی اعلیٰ ہے اور عمدہ ہے، کیونکہ جب تک خداوند یسوع مسیح کو ہم شخصی طور پر خود پہچان نہ لیں تب تک اس پر ایمان لانا اور اس کا اعتقاد کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. اور یہ اچھی سوچ ہے کہ آپ جو ہے وہ جوانوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اس بات کو جو ہے وہ خود تحقیق کریں اور سوچیں. جب آپ نے خداوند کے دعووں کی بات کی ہے تو واقعی خداوند کے جو دعوے ہیں وہ بے مثال ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ انہیں گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. پھر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ نجات دہندہ ہیں، وہ خود مسیح ہیں. اور پھر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ان کی الوہیت کو جو ہے یہاں پر ظاہر کرتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ سی ایس لوئس جو ہیں وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ خداوند کے یہ جو دعوے ہیں ان سے ہم کچھ چیزیں جو عکس کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یا تو اس کے دعوے جو تھے وہ درست نہیں تھے، جھوٹے تھے، یا ان کے دعوے جو ہیں وہ سچے تھے، یا ان کے دعوے جو ہیں وہ اس طرح تھے جو ایک دیوانہ ہی کر سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کاشفہ کہ ہم نے اپنے تجربے سے، جیسے ہم نے خداوند کے کلام کے بارے میں سنا ہے، پڑھا ہے، سیکھا ہے، اور ہم نے خود تحقیق کی ہے کہ خداوند کے یہ دعوے جو ہیں وہ بالکل سچے ہیں. اور یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا اعتقاد ہے، اور ہمارے اعتقاد کا جو بھروسہ ہے، جو سورس ہے وہ کلام مقدس ہے. کلام مقدس ہمیں سکھاتی ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کلام مقدس خدا کا الہام ہے، خدا کی سچے قول ہیں، جس کا ذکر جو ہے ہمیں 2 تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں ملتا ہے، جو میں لازمی آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. 2 تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ خدا کے الہام سے. اور کاشف، ہم یہاں پر میں انکریج بھی کرنا چاہوں گا جو بھی سننے والے ہیں ان کو یہ کہ جب آپ واقعی خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس روشنی کو آپ خود دریافت کریں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کلام سے سیکھیں، اور پھر سچے دل سے اس پر آپ ایمان لائیں.
اور الیاسف آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک اچھے انسان تھے، وہ مانتے ہیں کہ وہ ایک اچھے استاد تھے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو انہیں نبی بھی مانتے ہیں۔ بالکل، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق صرف اتنا جان لینا کافی نہیں ہے ہماری نجات کے لیے، خاص طور پہ جب تک کہ ہم انہیں اپنا نجات دہندہ اور اپنا خداوند قبول نہ کریں، اور خاص طور پہ ہمارا ایمان ان کی الوہیت پر نہ ہو۔ اور اس کے لیے میرا خیال ہے جاننے کے لیے سب سے اہم سورس جو ہے وہ ہمارے پاس کلام مقدس ہی ہے۔ بے شک کاشفہ، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی اگر شخصیت کو اور خداوند یسوع مسیح کے کردار کو بھی سیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو کلام مقدس سے بہتر کوئی ہمارے پاس سورس موجود نہیں۔ اگر آپ کلام مقدس کی کہانیاں پڑھیں خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی، خداوند یسوع مسیح کے معجزات اور تعلیمات کے بارے میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا کردار، ان کی شخصیت دوسروں کے متعلق جو ہے وہ کیسی تھی۔ الیاسف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تصویریں جب دیکھتے ہیں تو ہم فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ اگر ہم ایک تصویر دیکھیں جس میں ایک نورانی چہرہ ہے اور پرسکون سا چہرہ، بچے اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کئی بار ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑ کا بچہ اس کے کندھے پر ہے، تو ہم فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کلام مقدس ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ اس سے ہم سے زیادہ توقع کرتے ہیں کہ ہم انہیں اس سے زیادہ اور زیادہ گہرائی میں جانیں اور پہچانیں۔ بالکل، اور کاشفہ اپنے شاگردوں سے وہ سوال کرتے ہیں جس کا ذکر متی کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 13ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک ملتا ہے، اور اگر آپ مہربانی کر کے ہمارے لیے پڑھیں متی کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 13ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں اس سے کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ کاشفہ یہ دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے کہ ہم نے یہاں پر کلام میں سے سیکھا کہ اس زمانے میں بھی لوگ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مختلف باتیں کہتے تھے کہ وہ اچھا آدمی ہے یا وہ نبیوں میں سے ایک ہے، اور آج کے زمانے میں بھی ہم یہی چیزیں سنتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے بڑھ کر توقع کرتے ہیں کہ ہم اسے جانیں کہ وہ کون ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون سے وہ پوچھتے ہیں، اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں، تو شمعون پطرس انہیں کیا کہتے ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ الیاسف آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو صرف جاننا اور ماننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم جانیں اور ہم اس بات کو پہچانیں کہ خداوند کون ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں ان کے شاگردوں کے وقت میں بھی ان کے لیے یہی سوال تھا، اور آج ہمارے لیے بھی یہی سوال ہے کہ ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا کیا رتبہ ہے اور وہ کون ہے۔ جی، اور 17ویں آیت میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اس میں وہ کہتے ہیں شمعون پطرس کو کہ مبارک ہے تو، کیونکہ تجھ پر یہ بات گوشت اور خون نے ظاہر نہیں کی بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاشفہ جب خداوند یسوع مسیح کو ہم اپنی زندگی میں اپنی ذات میں پہچاننے کی جو ہے وہ چاہت رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، تو خدا کا کلام اور خدا کی ذات اور روح القدس کے وسیلے سے ہم پر یہ جو راز ہے اس کو عیاں کرتا ہے، اور ہم بہتر طور پر خداوند کو جان سکتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ الیاسف واقعے میں اس اسٹڈی نے مجھے بہت مدد دیا ہے کہ میں اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ جب یہ اسکٹ کو تیار کروں تو میں ان کو اس طرح سے تیار کروں کہ وہ خود اس بات کی تحقیق کریں اور وہ خود جانیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے زندہ خدا ہیں اور ہمارے نجات دہندہ ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ آج سیکھا ہے اس کا اعادہ کریں۔ بالکل، ایک نئے ایماندار کو جب کلام مقدس میں سے سکھایا جائے تو ان کو اس طرح تیار کیا جائے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تحقیق کریں، کلام مقدس کا مطالعہ کریں اور جانیں کہ خداوند کون ہے۔ بہت سے لوگ آج خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں کہ وہ ایک اچھے انسان تھے، ایک اچھے استاد تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اتنا جان لینا ہماری نجات کے لیے کافی نہیں۔ ہمیں ان کو اپنا زندہ نجات دہندہ قبول کرنا ہے، ان کے خداوند ہونے اور ان کی الوہیت پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کو گہرائی سے جانیں کہ وہ کون ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو جاننا اور ماننا کافی نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ خداوند کون ہے۔ کاشفہ میرے خیال میں کہ کلام سے ہم نے کافی خوبصورت باتیں سیکھی ہیں۔ میں تھوڑا سا کام ختم کر کے آتا ہوں، یہ فون آ رہا ہے کسی کا، یہ نمبر میرے پاس نہیں، آپ اٹھا لیں اس کو فون، مجھے کافی کام کرنا ہے۔ اچھا، ہیلو
جی آپ شمعون بات کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا، ہاں جی، آپ ہی کے لیے پیغام تھا. تو آپ ایسا کریں کہ اپنی شناختی کارڈ کی کاپی لے آئیے گا اور 2 تصویریں بھی. ہاں، اور اپنے کام سے ریفرنس لیٹر ضرور لے کر آئیں. اور ٹھیک ہے، اور پولیس کا کلیئرنس بھی لے لیجیے گا. اور پھر آپ انہیں آفس میں آ کر دے دیں سب کچھ. چلیں ٹھیک ہے، اوکے. کاشف بھائی شمعون کا فون تھا؟ یہ شمعون کا فون تھا. میں واقعی ہی بڑا خوش ہوا ہوں کہ جو چیزیں میں نے مس کر دی وہ آپ نے اسے دریافت کر لی. اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی آپ نے منگوائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں آپ کی سیکرٹری بن سکتی ہوں. بالکل. تھینک یو فار ڈوئنگ دیٹ.